تو پھر تو تھوڑا سا سنبھل کے رہو آپ لوگ بھی تھوڑا سا. ویلکم بیک ٹو پاکستان. آج رات شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ ایڈوائزر ہیں ٹو چیف منسٹر آف سندھ. بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے شو پر ہمیں جوائن کیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ سے سوال کروں گا, لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. خواجہ صاحب, کل پریس کانفرنس میں بار بار آپ لوگوں نے یہ کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کو سازش کی جا رہی ہے, ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے. کون کر رہا ہے یہ پروپیگنڈا, کون کر رہا ہے یہ سازش؟ کیونکہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ تو ایک انڈیویجول نے لگائی ہیں, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے لگائی ہیں. تو وہ ایک انڈیویجول جو ہے پوری مہاجر قوم کے خلاف سازش کر رہا ہے, پوری متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ انڈیویجول جو شخص تھا, جب یہ ہوم منسٹر سندھ تھا, تو تاجر برادری کی ایک میٹنگ میں بہت نازیبہ الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں ایسے گھر ہیں جہاں سے دروازے اور کھڑکیاں کھلیں گی اور کلیشنکوف کی گولیاں چلیں گی اور صرف مہاجر مرے گا. یہ وہ شخص ہے جس نے آگے چل کر شیر شاہ کے 13 معصوم کاروباری لوگوں کے بھیانک مجرموں کو, جن کے خلاف 27 FIR ہیں, جو ان کے لاڈلے تھے, ان کو باعزت بری کروایا بائی پریشرائز. یہ وہی شخص ہے جس نے بانیان پاکستان کی اولادوں کو بھوکا ننگا کہا. اس وقت وہ پورٹ فولیو وتھ منسٹرز تھے, منسٹر وتھ پورٹ فولیو. اب کیونکہ ایک طاقتور گینگ, ایک طاقتور مافیا کی سربراہی بھی کر رہے ہیں, کرمنلز کی سربراہی بھی کر رہے ہیں, تو انہوں نے ان کی اس تمام اشتعال انگیزی کی گزشتہ 3 سال میں 3 کوششیں رہی ہیں. نمبر 1, کسی طرح MKM پیپلز پارٹی کے ساتھ متصادم ہو جائے, ٹکراؤ ہو جائے. نمبر 2, اس ملک کے تمام اہمیت, تمام احترام والے ادارے وہ یا تو MKM سے ٹکرا جائیں یا جوڈیشری سے ٹکرا جائیں. اور نمبر 3, اس شہر میں, اس صوبے میں لسانی طور پر تفریق کر کے اتنا کشت و خون بہا دیا جائے. میں اپنے تینوں جملے انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے پیپلز پارٹی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی اور جو وفاقی قیادت ہے ان کا ہے کہ اس تمام زہر افشانی کے جواب میں, جو پاکستان نہ کھپے سے شروع ہوئی تھی اور ریکنسیلیشن نہ کھپے کے نعرے پہ بدین میں ختم ہو رہی ہے اور جلدی ختم ہوگی, اس کو انکاؤنٹر پیپلز پارٹی نہیں کرنا ہے. MKM نے جب ان کے اشتعال انگیز بیان آئے تو ان کی DVDs بنا کر صدر سے, وزیر اعظم سے آپ کے سامنے کتنی ہم نے سنی ہے. صحیح ہے, کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, آپ ان کے اس سخت الفاظ میں بات کیوں نہیں کر رہے. تو ہم نے کہا ہم پیپلز پارٹی کو برا بھلا نہیں کہیں گے اگر اس نے MKM کو کہا ہے, ہم پیپلز پارٹی کے قائدین کو برا بھلا نہیں کہیں گے. تو ہم نے حتی الامکان برداشت, صبر کے ساتھ ہم نے جمہوری طریقے سے, پڑھے لکھے طریقے سے ہم نے کمپلین رجسٹر کی. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتائیں شرمیلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سب کے پیچھے بالکل نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے آفیشیل بیانات میں تو یہ کہا ہے کہ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ تاثر ہے. یہ تاثر کیوں ہے کہ شاید پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یہ کروا رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب ان کے کہنے کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے, تو وہ شاید اس کے پیچھے ہوں یا کوئی اور اس کے پیچھے ہو؟ دیکھیے شہزاد, بالکل تاثر ہے. 2-3 کانسپریسی تھیریز چل رہی ہیں اس وقت. ایک تو یہ ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کے پیچھے کوئی ایجنسیز ہیں. ایک یہ چل رہی ہے کہ وہ خود اتنے دل برداشتہ ہو گئے, اتنے فرسٹریٹ ہو گئے, اس حد تک نہج پہ وہ پہنچ گئے کہ جہاں انہوں نے فرسٹریشن میں آ کے فائنلی یہ ایک پریس کانفرنس کر دی, کیونکہ پہلے بھی ان کو وزارت سے ہٹایا گیا, ہوم منسٹری سے. ایک تیسری کانسپریسی تھیری یہ ہے کیونکہ وہ صدر صاحب کے 40 سال کے دوست ہیں, تو وہ جو بھی کہتے ہیں وہ صدر صاحب کہتے ہیں. تو یہ کانسپریسی تھیری چل رہی ہیں اور چلیں گی, کیونکہ بڑی آبویس سی چیزیں نیشنل. ایسا ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے نہیں, بالکل بھی نہیں ایسا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ایسا ہوتا کہ اگر صدر صاحب ان کے پیچھے ہوتے تو ذوالفقار مرزا صاحب کے سینئر صوبائی پریزیڈنٹ اور سینئر ہوم منسٹر کے جو 2 استعفے تھے وہ منظور نہ ہوتے. 2 جو ان کے استعفے رہ گئے ہیں, ایک جو اسپیکر سندھ اسمبلی کے پاس جانا ہے, اسپیکر ڈیسائیڈ کرے گا, جو ابھی تک پہنچا نہیں ہے, اور
جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو سی سی کی جو ممبرشپ ہے وہ اس میں وہ سی سی ڈیسائیڈ کرے گی اور ان کی بیسک جو ممبرشپ کا جو ایشو ہے وہ بھی وہ ڈیسائیڈ کرے گی. مجھے ڈاکٹر صاحب نے پریس کانفرنس کری ان کے اور انہوں نے چاروں استعفے جو ہیں وہ اپنے دوست اور وزیر میمن کو دیے تھے اور اس میٹنگ میں جب وہ لے کے پہنچے تو اس وقت بھی یہی بات کی گئی تھی کہ جو استعفے ہیں وہ جو رائٹ جگہ ہے وہاں پر آپ پہنچائیں. استعفے دینے کے باوجود بھی ان چاروں پوزیشن سے وہ پارٹی کے کارکن رہیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کا کارکن تو میں رہوں گا, تو پارٹی کا کارکن وہ رہیں گے اور ایسی باتیں کرتے رہیں گے, تو ان کو نکالنے کے لیے پارٹی سے آپ نے تو شاید کوئی اشتہار دینا پڑے گا. متحدہ قومی موومنٹ تو کافی سارے لوگوں کے بارے میں اشتہار دے چکی ہے. پہلے ناہید خان, صفدر عباسی, اعتزاز احسن ہے, شاہ محمود قریشی ہیں, وہ سب پیپلز پارٹی کے بیسک ممبرز تو ہیں نا, وہ بھی باتیں کرتے رہے ہیں. صدر صاحب کھل کے ان کی مخالفت بھی تو کرتے ہیں, ان کے بارے میں بات بھی تو کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ کھل کے مخالفت کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ جب ان کے استعفے منظور ہو گئے اور جب پوری پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس پریس کانفرنس اور جو کنٹینشنز ہیں اس میں ہم تو اس سے بالکل اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے, تو میرا خیال ہے بات بڑی واضح. اور یہ میں اپنا سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, یہ تو ایوان صدر سے جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب, آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہوں گا. خواجہ آصف صاحب کو میں سن رہا تھا کل ایک میڈیا پہ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پرسنل ویو نہیں ہو سکتا ڈاکٹر مرزا صاحب کا, یقیناً اس کے پیچھے صدر مملکت ہیں, اور یہی جو ہے کل احسن اقبال صاحب نے ہمارے چینل پر بھی کہا تھا. کل میرے ساتھ صدیق الفاروق صاحب موجود تھے, ان کی بھی یہی فیلنگ تھی. تو ایسا لگتا ہے یہ آپ کی جو جماعت ہے اس کی پارٹی لائن ہے کہ اس پریس کانفرنس کے پیچھے کوئی موجود ہے. اگر یہ ہے تو یہ بڑی بات اس لیے ہے کہ جو کل الزامات متحدہ قومی موومنٹ نے لگائے کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مہاجروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو میں اگر آپ کی جماعت کی بات درست مانوں تو اس کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کانسپریسی کے پیچھے. نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ذوالفقار مرزا صاحب کی پوزیشن رہی ہے حکومت سندھ میں بطور سینئر وزیر, انہوں نے خود کہا ہے کہ میں 80% وزیر اعلیٰ تھا سندھ کا, اور ان کی جو ہے ایک ذاتی حیثیت ہے صدر مملکت کے ایک قریبی دوست ہونے کی, اور آج کے نہیں 40 سال سے دوست ہونے کی, اس سے تو یہ بات بہت حد تک واضح ہے کہ یہ کوئی لون رینجر ایشو نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں, میں پھر اسی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد بھی وفاقی حکومت کی طرف سے اور سندھ حکومت کی طرف سے کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو سامنے نہیں آیا. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ رینجرز کے جو وہاں ہیں انچارج, ان کو بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرنا پڑ گیا کہ جناب والا یہ میرے اختیارات جو ہیں آپ کی بڑے ٹیمپرری قسم کے ہیں, جب تک ہمیں پورا اختیار اور اس کے لیے کوئی ریزنیبل وقت نہیں دیا جاتا تب تک یہ معاملہ درست نہیں ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پریس کانفرنس ہو گئی اور ایک سیاسی ٹیکٹک ہے اس وقت استعمال کیا گیا جب ایم کیو ایم سے ان کی نیگوسیشن بھی چل رہی ہے ایم کیو ایم کو حکومت واپس لانے کی, تو میری گزارش ہے کہ اس کے سیاق و سباق پہ اور اس کے بعد جو وفاقی حکومت کی طرف سے ایک ڈیتھلی سائلنس ہے, ایک یعنی موت کی خاموشی ہے کسی بھی ایکشن کے لحاظ سے کہ جی ہم تو جی بس ہم نے ایک ایکشن کر دیا, سپریم کورٹ اب فیصلہ کر دے گا, ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اور سندھ حکومت اس معاملے میں سوائے یہ انہوں نے 2 پریس ریلیزز ایشو کرنے کے کہ جناب تمام بھتہ خور سے گزارش ہے کہ وہ کراچی چھوڑ کر چلے جائیں, اور تمام ٹارگٹ سے گزارش ہے کہ وہ کراچی چھوڑ کر چلے جائیں, یہ کس قسم کے ایگزیکٹو ایکشنز ہیں. تو جب ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سیاسی اس میں ضرور سوچ کار فرما ہے 2 لحاظ سے. ایک تو یہ ہے کہ شاید ایم کیو ایم کے خلاف یہ کوئی کہیں اور فیصلہ ہوا ہے ایکشن کرنے کا, جو پاکستان مسلم لیگ نون نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی ملٹری ایکشن کی حمایت نہیں کرتے. دوسرا جو ایشو ہے وہ ایم کیو ایم کے پریشر کے اوپر جو سندھ کے اندرونی سندھ میں اور سندھی قوم پرستوں میں ایک بہت تشویش پیدا ہوئی تھی, یہ اس کو کاؤنٹر بھی کر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک سندھ دوست اتحاد کے آپ نے جھنڈا آپ کے چینل نے بھی دکھایا ہے, اس کے ذریعے جو ہیں وہ دوبارہ وہ جو ایک ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرنل سندھ میں رورل سندھ میں جو ایک امیج جو ہے اس کو ایک دھچکا لگا تھا اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آئی ریپیٹ, تمام پریس کانفرنسز کے باوجود پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کی طرف سے کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی انیشیٹو سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ بات میں پوچھتا ہوں شرمیلہ سے, جہاں ایکشن ہونا چاہیے وہاں ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفاہمت جو ہے نظر آیا ہے زیادہ یا تو منافقت ہے یا منافعت ہے کہ کراچی کو مختلف حصوں میں بانٹ دیں, جہاں جہاں تو کوئی بھتہ لے رہا ہے ٹھیک ہے, جہاں ان کے بارڈرز ہیں ان کے ایریاز کے وہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں لاشیں گر رہی ہیں, دیٹ از آل ویری ویل. اب سپریم کورٹ کی طرف سارا پریشر ڈال دیا ہے. خود جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے
سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی، جس کی ذمہ داری ہے پاکستان کے شہریوں نے اپنے جان و مال کی ذمہ داری دی ہے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ایکٹ کرنے کے لیے ہمیں تیار نہیں نظر آئی. سپریم کورٹ کا پریشر آئے تو ججز تعینات، ورنہ ججز نہیں تعینات ہو رہے. شمیلہ یہ فرمائے گا، یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے جو بھی بیانات ہیں ان کا پرسنل ویو ہے، یہ پارٹی ویو نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری یہ چیز کہ جتنے بھی بیان ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ اور رحمان ملک صاحب کے خلاف لگائے ایلیگیشنز، وہ غلط ہیں. آپ کا کون سا سٹانس ہے اس میں سے؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بھی الزامات لگائے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر یا رحمان ملک صاحب پہ، رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، پرائم منسٹر کو انہوں نے فیکس بھیج دیا ہے. اب دیکھیں اگر وہ شواہد لے کے گھوم رہے ہیں تو اب سپریم کورٹ کراچی سو موٹو کیس تو سن رہی ہے نا، تو اس میں کون سی قباحت ہے کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فول پروف ایویڈنس ہیں تو عدالت چلے جائے. کسی نے وہ تو جائیں یا نہ جائیں، وہ تو ان کی باتیں، سپریم کورٹ ان کو بلائے نا. میں آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ لوگ تو گلے لگانا چاہتے ہیں نا متحدہ قومی موومنٹ کو، تو یہ گلے لگانا اگر چاہتے ہیں، نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ 100 دفعہ لگائیں. وہ تو ویسے بھی عادی ہے، لگاتے ہیں پھر روٹتے ہیں، لگاتے ہیں پھر روٹتے ہیں. بھائی آپس میں بھائی ہیں، ہمارے ہاں ہوتی ہے ناراضگی دوستی، تو یہ تو آپس میں آپ کے گھر میں آپ کے بھائی بہنوں میں بھی ہوتے ہوں گے، تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم نے ایک دوسرے کو. میرے بھائی بہنوں کے بیچ میں عوام نہیں ہوتے نا، وہاں تو عوام پس رہی ہے آپ کے اس میں. مجھے صرف یہ جواب دیں کہ جو ملک توڑنے کا الزام ڈاکٹر مرزا نے لگایا ہے، جو خط لکھنے کا الزام ڈاکٹر مرزا نے لگایا، وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کل ایک بڑی طویل اور ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس متحدہ قومی موومنٹ ان کا ورژن ہے، میں آپ کا ورژن سننا چاہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورژن سننا چاہ رہا ہوں. ایک شخص نے ایک جماعت پہ الزام لگایا، اس جماعت نے کل ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس میں وہ جواب دے دیے. ہم اسی بحث میں گھوم رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ان کا ورژن ہے، میں پیپلز پارٹی کا ورژن سننا چاہتا ہوں کہ یہ بیانات بے بنیاد ہیں یا نہیں ہیں. ہم تو اس پوری پریس کانفرنس کو ہی ڈسون کرتے ہیں، اس لیے میں بتاتی ہوں کیونکہ ہم بندوق کی سیاست نہیں کرتے، ہم بیلٹ کی سیاست کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے ابھی فوٹیجز دکھائی ہیں نا، جو یہ سندھ دوست والی چیزیں، پیپلز پارٹی کو نیشنلسٹ جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی پوری پاکستان، گلگت بالتستان، آزاد کشمیر کی جماعت ہے. ہم یہ قوم پرستی میں نہیں پڑھتے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سندھ کی جماعت ہیں یا ہم سندھوں کی جماعت ہیں. ہم پورے پاکستان ہم نہیں کرتے. ایک سیکنڈ، اور میں ایک بات بول رہی ہوں، میں ایک بات سنیں بھائی، اس پروف ہے میرے پاس، پروف ہے، میں بیٹھ کے پریس کانفرنس تو کر دیتی ہوں. عدالت موجود ہے، یہ فریق بن گئے ہیں آج جا کے، نہ جانے کون کون جا کے فریق بن رہا ہے اس کیس کے اندر. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے شواہد ہیں، آپ جائیں فریق بنے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ چلیں میں خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں، میں ان سے بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دینا ہے، فریق بنتے ہیں، کون کون بنتے ہیں، مرزا صاحب کو بلاتے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ان الزامات کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ یہ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم نے 4 بیان ان کے دیکھے ہیں. ایک ترجمان صدر اور ایک وزیر اعظم انہوں نے لائیو کہا. اس کے علاوہ منظور وسان صاحب جو ہوم منسٹر سندھ انہوں نے کہا. ان تمام لوگوں نے، جتنے لوگوں نے بھی بیان دیے ہیں، اس میں واضح طور پہ، خاص طور پہ ان کی جو سیکٹری منسٹر انفارمیشن ہے فیڈرل، ان سب نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے متفق نہیں ہے، نہ اس بیان کو اون کرتی ہے، نہ اس کی یہ پالیسی ہے، نہ یہ بیان ان کا بیان کنسیڈر کیا جائے. تو جب ایک پارٹی نے یہ بات کہہ دی ہے تو ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن اب آگے ایکشنز بتائیں گے کہ ان کے پیچھے کون ہیں اور کس طرح کی انہیں سپورٹ ہے، اور اس جمہوری پروسیس میں وہ اپنا کتنا زہریلا رول، کتنا ایفیکٹو انداز میں ادا کرنا چاہتے ہیں. میں اس چیز پہ ایمفیسس اس لیے زیادہ کر رہا تھا کیونکہ جب آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کولیشن کا حصہ ممکن بنے گی یا نہیں بنے گی، کافی ساری ڈیمانڈ دونوں پارٹیز کی ہوتی ہیں. اس میں ایک ڈیمانڈ آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ کیٹیگورکلی آ کے سپورٹ کریں ہمیں، اور یہ کہیں کہ آن ریکارڈ آ کر کہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو جو باتیں کی وہ غلط ہے. از دس اے ڈیمانڈ آف متحدہ قومی موومنٹ؟ آج سے کہہ رہے ہیں؟ جی آج سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ نہیں کہ یہ ڈاکٹر بات تو مرزا جب سے کہہ رہے ہیں جب وہ پہلا بیان انہوں نے دیا تھا. نہیں میں ان بیانات کی بات کر رہا ہوں، ملک توڑنے والے بیان کی بات کر رہا ہوں. ٹونی بلیئر کو جو خط لکھا گیا ہے، آپ کی کیا یہ پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ آن ریکارڈ آ کے، آن ٹیلی ویژن آ کے یہ ڈینائی کریں کہ الزامات بے بنیاد ہیں؟ ہر اس جمہوری پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے عوام، اپنی قوم، اپنی کنسٹیٹوئنسیز کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی ذمہ دار جماعت
جس کے رکن نے یہ بات کی اس سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ کھل کر اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور یہ بات صدر مملکت سے ہو چکی, وزیر اعظم پاکستان سے ہو چکی, رحمان ملک صاحب سے ہو چکی, چیف منسٹر سے ہو چکی, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. وہ اتنا گما کیوں رہی ہے شرمیلا صاحبہ بات کو؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ یہ الزام بے بنیاد ہے, جیسے آپ نے کہا یہ الزام بے بنیاد ہے, یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں پھر بے بنیاد الزام؟ دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں, ماضی میں کیا پیپلز پارٹی پہ الزامات نہیں لگے؟ میں آپ کو ان کی طرف سے بھی, میں آپ کو اپنی اور موقف پیش کرتا ہوں. کیا ملک توڑنے کے الزامات نہیں لگے؟ کیا ماضی میں اس سے زیادہ سنگین الزامات نہیں لگے؟ الزامات کسی کا خیال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, میں ایک بریک صاحب ایک بریک لے لوں. اس بریک کے بعد جو ہے اس سے مزید ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور سولوشنز پہ بات کریں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے, خرم دستگیر صاحب نے کہا اس مسئلے میں ہم شاید بھول چکے ہیں کہ کراچی میں ایک آپریشن شروع ہوا تھا, کتنا کامیاب ہے کتنا کامیاب نہیں ہے, مستقل امن ہے یا نہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے وقفے کے بعد.